ابن الحسن صاحب قاسمی مہاراج گنجوی، میں ان سے درخواست کروں گا کہ حضرت مجمع میں بیٹھے ہیں اور یہ بالکل بھی مجھ گنہگار کو کسی صورت یہ زیب نہیں دیتا کہ ہم آپ کو وہاں دیکھیں۔ آپ کے لیے اسٹیج بنی ہے، زحمت اٹھا لے اور چل کر کے اپنے نورانی قدموں سے آپ یہاں تک پہنچیں۔ حضرت مولانا ابن الحسن صاحب قاسمی مہاراج گنجوی سے بہت ادب کے ساتھ درخواست کرتا ہوں کہ حضرت آئیں، آپ ہمارے روحانی باپ ہیں۔ جب باپ اسٹیج پر موجود ہو تو بیٹا بے خوف ہو کر بولا کرتا ہے۔ یہ کون ہے؟ یہ ہماری سعادت ہے، میری خوش نصیبی ہے کہ آج 16 سال کے بعد حضرت سے زیارت کرنے کا موقع ملا اور ایک جھٹکے میں حضرت نے پہچان بھی لیا۔ تو جب آپ یہاں پر ہوں گے تو میں بھی بے خوف ہو کر کے بولوں گا، مجھے بھی کوئی خوف نہیں ہوگا اور آپ کو بھی خوشی ہوگی کہ یہ آپ کی محنت ہے، آپ کی قربانیاں ہیں۔ آپ نے اپنی محنت اور توجہ جو اس گنہگار کے ساتھ صرف کیا، آج اللہ پاک نے یہاں پر کھڑا کیا۔ بہرحال ہمارے استاذ محترم نے ہماری گزارش کو قبول کر لیا، سن لیا اور اسٹیج پہ آ جائے۔ اس لیے آپ حضرات سے بھی گزارش کرتے ہیں، جس گھر میں باپ بیٹے کی سن لے تو پھر دوسروں کو بھی سننے سے گریز نہیں کرنا چاہیے۔ جب میرے روحانی ابا نے سن لیا تو پھر آپ کب سنو گے؟ آپ سے بھی گزارش کرتے ہیں کہ آپ آ جائیں، تھوڑی سی آپ چہل قدمی کرتے ہوئے اسٹیج تک آئیں اور جو بے ہنگم طریقے سے کرسیاں ادھر ادھر لگی ہوئی ہیں آپ حضرات لے کر اسے مناسب جگہ پر رکھ دیں اور کرسیوں پر بیٹھ جائیں۔ میری نظر جتنے حضرات اس مجمع میں بیٹھے ہوئے ہیں ان سے زیادہ تعداد باہر کھڑی ہے یا پھر سڑکوں کے علاوہ مارکیٹ میں کھڑی ہے۔ آپ سے میں بسط ادب و خلوص کے درخواست کرتا ہوں، یہ حدیث پاک کے نام پر میرا اور آپ کا یہاں پر جمع ہونا ہے اور میں نے یہ ادب بیان کیا کہ حضور پاک علیہ السلام کے احادیث کے تعلق سے جس جگہ بھی مجلس منعقد ہو، کوئی جلسہ ہو یا پھر کوئی کانفرنس ہو، اس کا مقام و مرتبہ بڑھ جایا کرتا ہے اور اس مجلس کا ادب یہ ہے کہ بیٹھنے والا ہر بندہ، ہر کلمہ گو شخص یہ خیال کرے اور اس تصور کے ساتھ بیٹھے، اس تصور کے ساتھ بیٹھے کہ ہم حضور پاک علیہ السلام کے مجلس میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اسے برکتیں رحمتیں دیتے چلے جاتے ہیں۔ میں ایک بار پھر ایک اعلان کروں، ہمارے مجمع میں حضرت مولانا سعید احمد صاحب مہاراج گنج سے وہ بھی تعلق رکھتے ہیں، مادر علمی جامعہ عربیہ ہتھورا ضلع بادہ میں درس و تدریس سے منسلک ہیں۔ میں حضرت مولانا سعید احمد صاحب مہاراج گنجوی سے بہت ادب کے ساتھ درخواست کروں گا کہ حضرت آپ بھی اسٹیج پہ تشریف لے آئیں۔ اسٹیج تو آپ ہی جیسی عظیم المرتبت ہستیوں کے لیے بنتی ہے، آپ یہاں پر آئیں، آپ زینت اسٹیج بنیں، آپ اسٹیج پر آئیں گے مجھے خوشی ہوگی۔ حضرت مولانا سعید احمد صاحب مہاراج گنجوی تشریف لاتے حضرت، ورنہ مجھے بولنے کی وہ بیماری ہے کہ جب تک آپ آئیں گے نہیں میری زبان یوں ہی چلتی ہی رہے گی۔ اس لیے آپ سے بہت ادب کے ساتھ، آپ ہمارے مادر علمی جامعہ عربیہ ہتھورا ضلع بادہ ایک تاریخی سرزمین ہے اور آپ ایسی درسگاہ سے منسلک ہیں جس کے بانی اور مبانی کے سلسلے میں ضیاء الرحمن ضیاء نعمانی بھاگلپوری نے کہا تھا کہ پانی پہ چل رہا تھا مگر ڈوبتا نہ تھا، پانی پہ چل رہا تھا مگر ڈوبتا نہ تھا، دنیا میں رہ کے تاریخ دنیا کہیں جسے، تقدیس اہل سنت حقہ کا پاسباں، احناف اپنے شہر کا قلعہ کہیں جسے، علم و عمل میں وارث سالار انبیاء، جلوہ نمائے سیرت آقا کہیں جسے، الحاج حضرت اسعد کی فیض سے ترشا ہوا کمال کا ہیرا کہیں جسے، اپنے بھی پی رہے تھے اغیار بھی تھے سیر، آب حیات ہند کا گنگا کہیں جسے۔ میں آپ حضرات سے گزارش کروں گا کہ آپ حضرات وقت کو پیش نظر، وقت کی قلت دامنگیر ہے اور بہت تیزی کے ساتھ وقت رخصت ہو جاتا ہے۔ کسی نے کہا کہ وقت کی قدر کرو گے تو سنور جاؤ گے، وقت کی قدر کرو گے تو سنور جاؤ گے۔ یہ وہ شے ہے جو زمانے میں بڑا ہوتا ہے اور ایک پتھر کی بھی بدل سکتی ہے تقدیر،
ایک پتھر کی بھی بدل سکتی ہے تقدیر، شرط یہ ہے کہ اسے قرینے سے تراشا جائے۔ میں بہت زیادہ وقت لینا مناسب نہیں سمجھتا، آپ حضرات دور دراز سے چل کر سفر کی صعوبتوں کو برداشت کر کے اس جلسے کو سننے کے لیے آپ حضرات تشریف لائے ہیں، اور دراصل میں آپ کے معلومات کے لیے عرض کر دوں کہ آپ نے اشتہار میں یا بینر میں یا اعلانات کے ذریعے سے جن عظیم الشان علماء کرام کا نام سنا یا پڑھا ہے، الحمدللہ وہ تمام ہی علماء کرام ہمارے اور آپ کے اس محبوب بستی اور تاریخی سرزمین ڈھولہا مسہری کی سرزمین پر ان عظیم ہستیوں کی تشریف آوری ہو چکی ہے۔ ان قریب میرے اور آپ کے سامنے اسٹیج پر جلوہ افروز ہوں گے۔ اس سے پہلے میری اور آپ کی ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ میری اور آپ کی ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ ان کے آنے سے پہلے ہم مجمع کو اس طرح سے سنجیدہ بنا دیں کہ بیٹھ کر بیان و خطابت کرنے والا ہر خطیب، ہر عالم دین یہ محسوس کرے کہ ڈھولہا مسہری جیسی تاریخی سرزمین پر خطاب ہو رہا ہے، اور وہ بھی آپ کو کھلے دل سے اسلام کی صحیح تعلیمات سنا سکیں، اسلام کی سچی ترجمانی کر سکیں۔ اس کے لیے ضروری ہے آپ کی توجہات کا۔ آپ جس طرح سے توجہ کریں گے، اللہ پاک آپ کی توجہ کی برکت سے قیمتی باتیں کہلائے گا۔ اس لیے آپ سے بہت ادب کے ساتھ گزارش ہے کہ جو حضرات سامنے ابھی روڈوں پر کھڑے ہیں، روڈ پہ آپ کھڑے ہیں، مستورات کے آنے کا بھی راستہ وہی ہے، اس لیے آپ سے ادب کے ساتھ آگے کرسیاں خالی ہیں، آپ یہاں پہ تشریف لے آئے۔ وقت بہت تیزی کے ساتھ نکل رہا ہے، 8:23 ہو چکا، اور یہ جلسہ بہت دیر تک نہیں چلے گا، اس لیے آپ حضرات تشریف لائیں، جلسے کو باضابطہ شروع کیا جائے۔ میرے بزرگوں، اسلامی تعلیمات کی یہ روایت اور یہ تہذیب رہی ہے کہ جب بھی کسی کام کا افتتاح اور آغاز کیا جاتا ہے تو تلاوت کلام اللہ کے ذریعے سے آغاز کیا جاتا ہے، کیونکہ ہم اور آپ کلمہ پڑھنے والے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے امتی ہیں۔ پیارے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو جب ہم پڑھتے ہیں تو آپ سے اعلیٰ، آپ سے بالا، آپ سے برتر، آپ سے افضل کوئی نظر ہی نہیں آتا۔ پھر اللہ رب العزت والجلال نے آپ کے اوپر جو کلام مبین، کتاب ہدایت قرآن مجید کی شکل میں نازل کیا، اس کلام سے بڑھ کر کوئی کلام بھی نظر نہیں آتا۔ آج بھی کوششیں جاری ہیں، ماضی میں بھی کوششیں ہو چکی ہیں، اس قرآن مجید کو بدلنے کے لیے بہت سے لوگ میدان میں آئے، اور کہاں چلے گئے، کس جگہ گم ہو گئے، کس کھائی میں جا گرے، ان کا پتہ نہیں چلا، کیونکہ رب کا اعلان ہے۔ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ اللہ اکبر! عربیت کے ذوق رکھنے والے اس کو خوب سمجھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس چھوٹے سے جملے سے، اس چھوٹی سی آیت سے کتنی بڑی بات کہہ دی۔ اللہ رب العالمین نے دو پیغام خاص طور سے اس آیت کے ذریعے سے دیا۔ انہیں بھی اللہ نے پیغام دیا جو اس کتاب ہدایت کے منکر ہیں کہ یہ اللہ کا کلام نہیں ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ۔ ہاں سنو میرے بندے، کان کھڑے کر لو، یہ کلام میرا ہی ہے، ہم نے ہی نازل کیا ہے، ہم ہی نے اس قرآن کو اتارا ہے۔ اور جنہوں نے قرآن مجید پر انگلی رکھنے کی کوشش کی، قرآن مجید پر، قرآن مجید کے حرف پر انگلی رکھنے کی کوشش کی، قرآن مجید کے سلسلے میں قیل و قال کیا، ان سے بھی اللہ نے کہہ دیا، وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ اے بدنصیبو، مقدر کے پھوٹو، بھولے سے بھی ایسی کوشش نہ کرنا، ایسی حرکتیں نہ کرنا، قرآن مجید کے سلسلے میں کچھ سوچنا مت، یہ میرا کلام ہے، میں نے نازل کیا ہے، اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ ہم مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے،
ببانگے دویل یہ اعلان کرتے ہیں کہ قرآن مجید رب العالمین کا کلام ہے، نازل کرنے والا اس کا رب العالمین ہے، حفاظت بھی وہی کر رہا ہے۔ ہمیں چڑھتے سورج کی طرح یقین ہے کہ قرآن پاک کو رہتی دنیا تک انسانیت کوششیں کر لے، لاکھ ہاتھ پاؤں مار لے، لیکن قرآن کریم کو نہ کوئی بدل سکتا ہے اور نہ کوئی کبھی بدلا ہے۔ جو بھی کوششیں کرے گا چور چور ہو جائے گا، ناکامی اس کے ہاتھ آئے گی۔ 100 آیتیں 26 آیتوں کو بدلنے کے لیے خود ہی بدل کر کہاں چلے گئے کچھ عطا پتہ نہیں ہے۔ اس لیے میں یہ چاہتا ہوں اپنے اس بابرکت اور نورانی مجلس کا آغاز اور اس جلسے کا افتتاح اس قرآن کریم کے ذریعے سے کریں جس نے 23 برس کی قلیل مدت میں پورے عالم میں وہ انقلاب برپا کر دیا۔ بڑے سے بڑے فصحاء، بلغاء، ادبا اور شعراء حیران و ششتر رہ گئے، جس کی آیتوں کو سن کر پتھر دل موم اور پتھریلی آنکھیں اشک باری کرنے پر مجبور ہو گئی۔ یہ وہ قرآن ہے جس کی بدولت فاروق اعظم کو ایمان نصیب ہوا۔ یہی وہ قرآن ہے جس کے دامن رحمت میں پناہ لینے سے رب العالمین کی طرف سے عزت ہی عزت ہے۔ کسی نے کہا قرآن صحیفہ ہے، وظیفہ ہے، دعا ہے۔ قرآن صحیفہ ہے، وظیفہ ہے، دعا ہے، فرقان ہے، برہان ہے، ہادی ہے اور ضیاء ہے۔ ہر لفظ ہے ایک نور کا بہتا ہوا دریا، ہر لفظ ہے ایک نور کا بہتا ہوا دریا، ہر لفظ میں پوشیدہ ایک پیغام شفا ہے۔